حد تک چلتی چلاتی ٹیم جو تھی اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا، اور بندر بانٹ کے ایک سلسلے میں جو شروع ہونے کے بعد وہ جس طرح خود آپ نے اس موقع پر انڈیا کو دشمن ملک قرار دیا، حالانکہ ایک 5-6 سال کا بچہ بھی ایسی بات کرتے ہوئے سو دفعہ سوچتا ہے کہ میں کس عہدے پہ ہوں۔ دوستو ٹائم کچھ زیادہ ہو چکا ہے اور اس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ خبر ایسی ہے کہ جو آپ کو بتانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، ریزائن کر گئے ہیں۔ اب یہ ایک انتہائی خوشی کی وجہ ہے، کیونکہ جس بندے کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ پہلے ہی نیچے تھی، اس کی وجہ سے اور زیادہ نیچے گئی، اور نان ایسوسیٹ جو ممبرز تھے ان تک سے ہارنے کی نوبت آ گئی۔ ورلڈ کپ میں ٹیم اچھا پرفارم نہ کر سکی، اس سے پہلے ایشیا کپ میں ٹیم کو شکست ہوئی، اور تقریباً کسی حد تک چلتی چلاتی ٹیم جو تھی اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا، اور بندر بانٹ کے ایک سلسلے میں جو شروع ہونے کے بعد وہ جس طرح خود اوپر آئے تھے اور آ کر اس عہدے پر براجمان ہو گئے تھے کسی کی خاص آشیرواد کی وجہ سے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے ہی جیسے نان پروفیشنل لوگوں کو سامنے لانا شروع کر دیا، اور جہاں ان کو جگہ ملی، جہاں کسی کو وہ سیٹ کر سکتے تھے انہوں نے وہاں سیٹ کیا، اور انہوں نے کسی کو، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کرکٹ کس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح چلائے جا سکتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کے ساتھ باہر جو ہے وہ معاملہ کیا جاتا ہے، اور جو پالیسی ہوتی ہے بٹوین ٹو بورڈز تو ان کو کس طرح جو ہے وہ حل کیا جاتا ہے معاملات سارے۔ تو انڈین جو ہمسائے ہیں ہمارے، ان کو آپ نے این موقع پر جب پاکستان کی ٹیم انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جا رہی تھی، آپ نے اس موقع پر انڈیا کو دشمن ملک قرار دیا، حالانکہ ایک 5-6 سال کا بچہ بھی ایسی بات کرتے ہوئے سو دفعہ سوچتا ہے کہ میں کس عہدے پہ ہوں، اور لوگ جب مجھے سنیں گے تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ پھر آپ نے لڑکوں کو خوش کرنے کے لیے کہ میں آپ کا مسیحا بن کر آیا ہوں، اور آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں اب ان کے مداوع کرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ نے ان کو 3 سال کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ دے دیے۔ نیا چیئرمین پی سی بی کا بنے گا، سب سے پہلے وہ اس جو ان کی ایک بونگی ہے نا یہ 3 سال کے سینٹرل کانٹریکٹ کی، اس کو فوری طور پر وہ اس کو ختم کر دے اور نئے سرے سے جو ہے وہ اس کو لاگو کرے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پلیئرز کم از کم اس میں شامل کیے جائیں جنہوں نے کم از کم آنے والے کچھ عرصے میں پاکستان کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں جو ہیں ان کو بروئے کار لانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس میں 6 سے 7 سال سے فہیم اشرف اور حسن علی جیسے پلیئرز کو آپ اس کے اندر رکھیں، اور جو لڑکے بنا کھیلے ٹیم کے ساتھ پچھلے 2-3 سال سے ٹریولز کر رہے ہیں جیسے وسیم جونیئر ہیں یا پھر ایسے ہیں، تو ان کو آپ آزماتے نہیں ہیں اور پلٹ پلٹ کے وہی ٹیم میں آتے ہیں، تو ایسے لڑکوں کا جو ہے نا وہ ان کا بھی ہاتھ خالی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ چیزیں ابھی ہونی چاہیے۔ ٹیم ہماری افغانستان سے بھی مار کھا رہی ہے، بنگلہ دیش سے بھی مار کھا رہی ہے۔ مجھے جتنا عرصہ ہو گیا کرکٹ دیکھتے ہوئے، تقریباً 30-35 سال مجھے ہو گیا کرکٹ دیکھتے ہوئے، تو اس دوران میں نے کبھی بھی پاکستان کو نیوزی لینڈ سے نیچے نہیں دیکھا ہے، سری لنکا سے نیچے نہیں دیکھا ہے۔ 1997-98 کے بعد پاکستان ویسٹ انڈیز سے بھی اوپر تھی، پہلے مار کھاتی تھی لیکن بعد میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو پاکستان کی ٹیم جو ہے نا اس سے پہلے تقریباً کبھی ساؤتھ افریقہ سے اور آسٹریلیا سے ہی نیچے رہتی تھی 90 کی دہائی میں، پھر اس کے بعد سن 2000 تک، اور انگلینڈ، انڈیا، سری لنکا، زمبابوے، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، ان سے پاکستان ٹیم ہمیشہ اوپر رہتی تھی۔ تیسرے نمبر کی تقریباً مضبوط ترین ٹیم پاکستان کی ہر وقت رہتی تھی، لیکن انہوں نے اب حال یہ کر دیا کہ پاکستان افغانستان سے بھی نیچے ہے، اس کے ساتھ میچ ہو تو وہ بھی ہم کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، وہ ایمرجنگ میں، اور تیسری یہ جو انڈر 19 اور انڈر ایج لیول کی جو کرکٹ ہوتی ہے اس میں کبھی یو اے ای ہمیں مار رہا ہے، کبھی افغانستان مار رہا ہے، جن لوگوں کو بلہ پکڑنا نہیں آتا اور ہم ہی انہیں سکھانے والے ہیں وہ اٹھ کے ہمیں مار کے چلے گئے ہیں۔ تو اتنا آپ نے بیڑا، اگر ابھی بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کا حال جو ہے وہ ہاکی کی طرح ہو جائے گا، او بھائی ہاکی کی طرح آپ کی کرکٹ کا حال کب ہونا ہے؟ آپ کی کرکٹ کا تو حال اسی وقت ہی ہاکی سے بھی برا ہو چکا ہے، کسی کام کی نہیں رہی ہے، پوری دنیا کے عام 2-2 ٹکے کے پلیئر آپ کی ٹیم کو ہرا کر چلے جاتے ہیں، آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، تو آپ ابھی بھی تک یہ کہہ رہے ہیں ہماری کرکٹ کا حال زمبابوے جیسا ہو جائے گا، اس کے اور کیسے ہونا ہے؟ ہر جگہ پہ تو آپ جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا دیکھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جتنا بھی یہ جو نوازنے والے لوگ ہیں نا ساتھ، ان سب کی چھٹی ہونی چاہیے۔ میں پہلے کہتا تھا حفیظ صاحب کو کہ آپ جو ہے نا یہ ڈنڈا پکڑ کے نا ان لڑکوں کے اوپر ہیڈ ماسٹر کی طرح آپ ان کے اوپر مت گھومیں، ٹھیک ہے؟ آپ 7 سٹار لائف کا 2-4 دن کا مزہ لیں، اور نیوزی لینڈ کا ٹور آپ کا آخری ٹور ہے، آپ کو بالکل جو ہے نا یہاں کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا، اور آپ کو بالکل ٹھڈا مار کے لائن لگا دیا جائے گا کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ آپ اس جگہ پر، اس عہدے پر آپ براجمان ہوں، آپ کو یہاں کام کرنا پڑے، لیکن آپ ایسے ہی جب آپ کو یہ روٹی کا ٹکڑا دکھایا گیا تو آپ فوراً بھاگ کے آگے اور آپ نے یہاں کام کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے اس طریقے سے اس مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ لوگوں کو پھر ڈرا دھمکا کے چلانا شروع کیا
کہ جیسے آپ نے پوری دنیا کو ترقی کی راہ سکھائی ہوئی ہے، جیسے امریکہ اور انگلینڈ کو ترقی کے جو اسرار ہیں، رموز ہیں، آپ ہی نے سکھائے ہوئے ہیں، تو آپ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اسی سسٹم سے نکل کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ بالکل آپ کا پھدو لگا ہوا تھا، آپ وہاں بیٹھ کے تو منیاں کر رہے تھے اور پورے وہاں فرعون بنے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے آپ کا یہ ساتھ، تو اس ایسے جتنے بھی لوگ ہیں نا جو ایک اتنے پاکستان کے پاس کرکٹرز ہیں جن کے اندر فہم و فراست بھی ہے، بوجھ بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو ان کو کہیں نوکری نہیں ملتی، وہ کہیں سیٹل نہیں ہو سکتے، اور ایک بندہ ہے کہ وہ 4 پوسٹر کے اوپر کام کر رہا ہے، وزیر کھیل بھی ہے، چیف سلیکٹر بھی ہے، اور ٹریفک وارڈن بھی ہے، اور بینک مینیجر بھی ہے۔ کیا کیا کہاں آپ کن کو لوگوں کو آپ نے لگا کے رکھا ہوا ہے؟ اتنے قابل لوگ دنیا میں کسی جگہ کے اوپر، ان کو ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی اور صدر بھی بنا دیں تو پورا ملک ہی ان کے ہاتھ میں دے دیں پھر، اور پیچھے کیا رہتا ہے؟ 2-3 جو سیاسی پارٹیاں ہیں، انہیں کے بچے اپنے، ان کے چاہنے والوں کے، ان کے بچے اس کرکٹ کے اوپر مسلط ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے ریسورسز ہوتے ہوئے بورڈ کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، ابھی بھی ہے اور آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے نا وہ بڑھنے والی نہیں ہے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم میرے بھائی بڑھ چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو نئے سرے سے جو اٹھانے کی نا وہ کوشش کی جائے کہ یہ وہاں سے کیسے باہر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب دعا کریں کہ اس کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی کہ ہمیں اس کا استعفیٰ منظور نہیں کرتے، ابھی آپ 2 مہینے یا 1.5 مہینہ اور کام کریں۔